میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، خاص طور پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ جب ہم سلام پیش کرتے ہیں نا حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں، پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں، تو سلام میں ناظرین یہ بھی ہم عرض کرتے ہیں، السلام علیک یا متمم الاربعین، 40 کے عدد کو پورا کرنے والے آپ پر سلام ہو۔ یعنی آپ جب اسلام میں داخل ہوئے تو گویا کہ اسلام میں 40 مسلمانوں کا عدد جو ہے وہ پورا ہوا۔ ناظرین، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر حیات طیبہ دیکھی جائے تو چاہے وہ زمانہ اسلام سے پہلے کی بات ہو، اس وقت بھی اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ سب سے بہترین گھڑ سوار شاہ سوار کون ہے، تو نام انہی کا آئے گا۔ سب سے بہترین شعر و شاعری کرنے والا کون، نام انہی کا آئے گا۔ سب سے بہترین جوان کون، نام انہی کا آئے گا۔ سب سے بہادر کون، نام انہی کا آئے گا۔ ناظرین، زمانہ اسلام سے پہلے بھی بہادر ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ اسلام کے خلاف اسلام کے بدترین دشمن۔ لیکن پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی تھی نا، ایک میں تو دونوں عمر کا ذکر ہے، عمر بن ہشام کا اور عمر بن خطاب کا، یعنی عمر بن ہشام یعنی ابو جہل، دونوں عمروں میں سے کسی کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ لیکن ایک روایت میں بعمر بن الخطاب خاصتاً کے الفاظ موجود ہیں کہ اے اللہ، یہ عمر جس مقام پر کھڑا ہے یہ اس مقام کا نہیں ہے، یہ اس جگہ کا نہیں ہے، یہ اس کے لیے نہیں بنا۔ مولا کریم، اسلام کو اس کے ذریعے عزت عطا فرما۔ اور پھر ناظرین، تاریخ کے اوراق میں دیکھیے، روایات میں دیکھیے کہ وہ جو اسلام کا بدترین دشمن تھا، تو پھر ناظرین حضور نبی کریم علیہ السلام کے سامنے اپنا سر جھکائے کھڑا ہے کہ یا رسول اللہ، آج عمر کسی اور نیت سے نہیں آیا، آج آپ کی بارگاہ میں اپنا سر جھکانے کے لیے آیا ہے۔ ناظرین و سامعین، نعرہ تکبیر کی گونج تھی، دار ارقم میں نعرہ تکبیر تھی، اور پھر اس کے بعد ایک گویا کہ کفار میں بھونچال آ گیا۔ پھر وہی عمر جو اسلام کے بدترین دشمن تھے، اب وہی عمر اسلام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ تو پھر یہ عبادات چھپ کر کیسی؟ اب علی الاعلان عبادات ہونی چاہیے، علی الاعلان سجدے ہونے چاہیے۔ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ آڑے آتا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جو صحابہ کو لے کر گئے، اور پھر علی الاعلان عبادات شروع ہو گئیں۔ ناظرین، ہجرت بھی بڑی عجیب و غریب تھی، یعنی اسلام لانا بالکل جدا حیثیت رکھتا ہے، پھر آپ کی بہادری اور آپ کا ہر مقام پر اسلام کے ساتھ کھڑے رہنا یہ بھی ایک جدا حیثیت رکھتا ہے۔ ناظرین، ہجرت بھی چھپ کر نہیں فرمائی۔ خانہ کعبہ گئے، وہاں پر کفار بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ تم میں سے جو کوئی اپنی اولاد کو یتیم کرنا چاہے، جو کوئی اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہے، یہاں پر نہیں، اس وادی کے ماورا آ جائے اور آ کر میرا مقابلہ کرے۔ تو کسی کی ہمت نہیں تھی۔ پھر ناظرین، وہ ہے نا جسے کہتے ہیں ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کتنی آیات ایسی ہیں کہ مسلمانوں کی رائے ایک طرف تھی، آپ کی رائے ایک طرف تھی، اور اللہ رب العالمین نے جو وحی نازل فرمائی وہ آپ کی رائے کے موافق تھی۔ الموافق رأیہ بالوحی والکتاب کہا جاتا ہے آپ کو۔ مزید انشاءاللہ ناظرین عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے پھر اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ رب العالمین میرا رب عز و جل ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کی عدالت، آپ کا علم، آپ کی شجاعت، اور پھر سب سے بڑھ کر آپ کا دور خلافت۔ پھر ترقی یافتہ اقوام جتنی بھی ہیں ناظرین، آج عمر لاس کی بات کرتی ہیں، تو ناظرین آپ دیکھیں کہ ترقی یافتہ اقوام کے لیے، ترقی کے لیے جو ضروری چیزیں تھیں ناظرین، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائج فرمائی تھیں، اور آج ترقی یافتہ اقوام نے اسے اپنایا ہے اور روز بروز آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔